بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ ریاست مدینہ کے انتظام امور عملی جھلک۔ اس سلسلے میں دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس بارے میں بہت کم لکھا گیا اور بہت کم بولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تائید عزتی حاصل تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تائید عزتی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے خد و خال کو بڑی تفصیل کے ساتھ عملی طور پر وضع کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزراء حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 رفقا، ایگزیکٹو باڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری معظم مسجد نبوی میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ترجیح نہیں کرتے تھے، اقامت ایک بار کہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آذان کہی۔ قباء میں حضرت سعد القرظ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مقتورہ، مکہ میں ابو مقتورہ ترجیح کرتے تھے اور اقامت 2 بار کہتے تھے۔ بازاروں کے نگران یعنی موتسب کا جو نظام تھا اس کے نگران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ میں، حضرت سعد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ عنہ مکہ میں۔ مصارف و اخراجات کے انچارج امین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جلاد حدود کا نفاذ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، حضرت ضحاک بن صفیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ مردانہ جیل قیدیوں کے نگران بنی حرث کی حویلی، اس کے انچارج حضرت مسلم بن اسلم انصاری، اور مسجد نبوی کے ستون ان کے انچارج حضرت برادر بن خصیب رضی اللہ عنہ۔
زنانہ جیل میں مسجد نبی کے دروازے قریب احاطہ میں حضرت برادہ بن خصیب رضی اللہ عنہ، سازشی عمارتیں مسمار کرنے والے مسجد زرار وغیرہ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، حضرت سبید بن عباس انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ، حضرت مان بن عدی رضی اللہ عنہ۔ زکوٰۃ صدقات وصول کرنے والے عاملین یہ اغنیاء سے لیتے اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت علا حضرمی، حضرت معاذ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ضحاک بن قیس، حضرت طیبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت صفان بن صفان، حضرت مالک بن نویرہ، حضرت بریدہ بن حسیب الاسلمی، حضرت عباد بن بشر الشہلی، حضرت رافع بن مقیس جہنی، حضرت زبر کان بن بدر، حضرت قیس بن عاصم، حضرت جہم بن حذیفہ، حضرت حزیمی، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم۔ یہ خیبر میں تعینات تھے اور یہ پھلوں اور فصلوں کی پیداوار تخمینے کے ماہر تھے۔ حضرت زیاد بن لبید، حضرت موت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، صوبہ یمن میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ، صوبہ یمن میں حضرت عمر بن عاص، بنو فزارہ میں حضرت ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ، بنو کعب میں بسر بن سفیان کلالی رضی اللہ عنہ، بنو کعب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، بنو زیبان میں حضرت عبان بن سعد رضی اللہ عنہ، بحرین میں حضرت محمد بن جز الاسدی رضی اللہ عنہ، خمس میں حضرت عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، تیمہ میں حضرت عینیہ بن حسین فزاری رضی اللہ عنہ، بنو تمیم میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نجران میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء، حضرت حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کفار کو کفر پر آر دلاتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کفار کو جنگ سے ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی خواہ، حضرت انجاشہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ حضرت برا بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور۔ حضرت حارث، حضرت ابو ریحانہ، حضرت ابو ایوب ذکوان بن قیس، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ادرا اسلمی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت زربان بن قیس، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے اور بتایا تو سب محافظ واپس چلے گئے۔ رات کو گشت کرنے والے، ڈیوٹی پر مامور خفیہ پولیس، حضرت سعد بن وقاص، حضرت بدیل بن برقہ، حضرت اوس بن ثابت، حضرت اوس بن عرابہ، حضرت رافع بن ختیج رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمشیر سن۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، حضرت ابو سعید، حضرت زبیر بن عوام، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت قیس بن سعد، حضرت ضحاک بن سفیان، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت مقداد بن ابن
اسود، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، آپ کی اشیاء کے نگران، حضرت معقیب بن ابی فاطمہ دوسی رضی اللہ عنہ مہر مبارک کے امین تھے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھاتے تھے، حضرت الرواح اسود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ ناز سے اذن لے کر دیتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اس میں شامل ہے، حضرت احمد رضی اللہ عنہ لوٹے کے نگران تھے، حضرت سلبہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے، حضرت ابن مسعود راہ کی مسواک بناتے اور نالین پاک اٹھاتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے اور جب غسل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کرتے، سبل الہدا سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلاق حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن سکن رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ، ان محترم صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کاٹنے کی سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب کی، وما توفیق الا باللہ۔